زندگی تیرے کفے پا کی ادا لگتی ہے، زندگی تیرے کفے پا کی ادا لگتی ہے، چاندنی تیرے اجالوں کی ضیا لگتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، پروگرام نعت زندگی ہے اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ نعت زندگی ہے کہ اس سفر میں ہم نے مختلف زبانوں کا سفر طے کرتے ہوئے نعت کے مختلف حوالوں سے، اس کے مختلف جہتوں سے بات کر رہے ہیں، اور کیو ٹی وی کا جو مشن ہے کہ اپنے پروگراموں کے ذریعے آپ تک تعلیم بھی پہنچائی جاتی ہے، اور چونکہ نعت کے حوالے سے یہ پروگرام ہے تو ہم نے یہ کوشش کی جب سے یہ پروگرام آغاز کیا ہے کہ نعت کے ارتقائی مراحل جو زبانوں کے ذریعے ہوتے ہوئے اردو زبان تک پہنچے، ہم تک پہنچے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائے۔ پھر اردو کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اس سے ریلیونٹ زبانیں ہیں، پنجابی ہے، پوربی ہے اور سرائیکی زبان ہے، جتنی بھی زبانیں ہیں، ہر زبان کا ایک اپنا حسن ہے، اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے، اس کی ایک اپنی رانائی ہے، اس کی ایک اپنی بولی ہے، اور ہر بولی میں جہاں جہاں بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مسلمان جس خطے میں بھی پہنچے، جہاں جہاں بھی وہ رہے اور جس بھی زبان سے ان کا تعلق تھا، نعت اس زبان میں موجود ہے، اور صرف اس کو تلاش کرنے کی اور جستجو کرنے کی ضرورت ہے۔ جو باتیں ہمارے سامنے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ عربی اور فارسی کا ایک طویل سفر ہم نے طے کیا ہے، اور اس میں جو نمائندہ شعراء اس زبان کے موجود تھے، ان کے ہاں جو نعت کا اسلوب تھا، نعت کا جو انداز ان کے ہاں موجود تھا، شاعری کے جو موضوعات نعت میں انہوں نے برتے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اور پچھلے پروگرام میں ہم نے اردو زبان کا ذکر شروع کیا تھا، اس کے ارتقائی مرحلے کا ہم نے ایک ابتدائی طور پہ ایک جائزہ لیا تھا، اور اس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ بہت خوشائند بات ہے کہ اردو کا جو ابتدائی اثاثہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کا آغاز صوفیہ کرام کی نعت سے ہوتا ہے، صوفیہ کرام کی شاعری سے ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ یہ جو زبان کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، اور اس کے جب زبان صاف ہو رہی ہوتی ہے، اس میں آج کے زمانے میں ظاہر ہے کوئی لفظ ہم اگر آپ کی خدمت میں پیش کریں، وہ اشعار سنائے جائیں تو وہ آپ کے لیے نامانوس ہوں گے، تو اس لیے صرف ایک تذکرہ کرتے ہوئے ہم گزرتے جاتے ہیں اور وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک اردو آسانی کے ساتھ ہماری سمجھ میں آ سکے۔ آج مختصر سا ذکر ہم آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں کہ ایک تو عرض کیا تھا کہ اردو زبان کا جب آغاز ہوا تو نعت اس کے اندر موجود تھی، لیکن سب سے پہلے جو اردو کے اندر صاحب دیوان شاعر اردو کی تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں، وہ محمد قلی قطب شاہ کا نام جو ہے وہ یقیناً اب جو صاحب علم حضرات ہیں، جو اردو سے شغف رکھتے ہیں، اردو زبان سے جن کا تعلق ہے، وہ جانتے ہوں گے محمد قلی قطب شاہ کا صاحب دیوان پہلے اردو کے صاحب دیوان شاعر ہیں۔ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اردو کے صاحب دیوان شاعر ہوں اور ان کے ہاں نعت موجود نہ ہو؟ یہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے غزل کی حیت میں، جو آج کے ہمارے زمانے میں مستعمل ہے اور غزل کی حیت میں نعت کہی جاتی ہے، اس انداز سے اور اس اسلوب سے نعت آج سنی بھی جاتی ہے، پڑھی بھی جاتی ہے، کہی بھی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ابتدائی طور پر جو غزل کی حیت میں نعت کہنے کا آغاز ہے وہ محمد قلی قطب شاہ نے کیا۔ ان کے ہاں بہت سارے مضامین ملتے ہیں، اور یہ سلسلہ بہت طویل ہے، اگر ان کی شاعری کا تذکرہ کرتے جائیں، ان کے اسلوب کا ذکر کرنا شروع کر دیں تو بہت اس کے لیے وقت درکار ہے۔ لیکن آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ اردو کے صاحب پہلے دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ ہیں، اور ایک شعر میں نے بہت مشکل سے انتخاب کیا ہے کہ جس میں ایسے الفاظ ہوں جو آپ کو آسانی سے سمجھ آئے، چونکہ زبان کا ابتدائی مرحلہ ہے اور اس میں نامانوس الفاظ بہت سے ہیں کہ جو یقیناً اس وقت ہمارے اردو سمجھنے والوں کے لیے مشکل ہوں گے۔ ایک شعر صرف یہ دیکھیے، اور ان کی کلیات میں 5 جو نعتیہ غزلیں موجود ہیں جن کی اشعار کی تعداد 44 یا 45 بنتی ہے۔ تو پہلے صاحب دیوان شاعر کے ہاں بھی نعت موجود ہے۔ دیا بندے کو حق نبی کا خطاب، دیا بندے کو حق نبی کا خطاب، حکم دے دیا نور جوں آفتاب۔
تو یہ زبان اپنے ابتدائی مرحلے طے کر رہی تھی اور نعت بھی اپنے سفر کا آغاز کر رہی تھی. اور بھی بہت سے شعر ہیں لیکن وہ ظاہر ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہوں گے. اب میں اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز و محترم ثنا خان اور نعت جن کا حوالہ ہے پوری دنیا میں الحمدللہ پسند کیے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، اور میرے آپ سب کے پسندیدہ جناب خالد حسنین خالد. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. خوش آمدید جناب آپ کو کہتے ہیں. اور بلا تمہید حمد باری تعالیٰ سے اگر آپ آغاز فرما دیں تو میں پھر صورت ہو جائے گی. حضرت اقبال کا بسم اللہ. اشعار سے آغاز کرتے ہیں. خودی کا سر خودی کا سر تلاش میں ہے صنم کدا ہے جان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، یہ نغمہ فصل گلوں کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلوں کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے ہے حکم اذاں
لا الہ الا اللہ. یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. قرآن کو حجت ماننا ہے تو جو ڈیفینیشن قرآن نے دی ہے پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا ہو. شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے مختلف اسلامی موضوعات پر علمی, تحقیقی, فکری, سائنسی اور عسکری خطابات کا نیا سلسلہ. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرا کرو, اس کا تقوی اختیار کرو, پرہیزگاری اختیار کرو. اللہ کی ہدایت کے تحت آقا ارشاد فرما رہے ہیں جو قرآن میں نہیں ہے وہ حدیث میں ہے, وہ بھی وہی ہے. تو مومن ہوتے تو تم یہ راز جانتے کہ رسول کا فیصلہ ہی خدا کا فیصلہ ہے. علمی اور فکری تقاریر ہر پیر سے ہفتہ رات 9 بجے. جی ناظرین اکرام, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. پروگرام ناز زندگی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. جناب خالد حسنین خالد صاحب چکوال سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے, کال کرنے کے لیے نمبر نوٹ کر لیجئے 0423-718-2390, اور جو پاکستان سے باہر کال کریں گے 0092-423-718-2390. جو پاکستان سے باہر سے کال کریں گے وہ 0092 پہلے ملائیں گے اور ہمارے ساتھ اس محفل میں شریک ہو جائیں گے. اور اکثر آپ سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ کال کریں ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیا کریں اور فوراً اپنی فرمائش, اپنا نام, شہر کا نام بتا دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شامل ہو سکیں اس پروگرام میں. جناب خالد حسنین خالد صاحب چکوال سے ماشاءاللہ آپ کا تعلق ہے, اور اپنے شہر کے لوگ جو ہیں ان سے جب ملتے ہیں یا وہ آپ سے ملتے ہیں تو ایک خاص عزت اور رسپیکٹ دیتے ہیں جو حضور کے ذکر کے حوالے سے ہے. اس کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ جہاں بچپن میں رہے وہیں پہ آپ ماشاءاللہ جوان ہوئے, اور اب کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے, اور اسپیشلی جب اپنے علاقے کے لوگ, اپنے محلے کے, اپنے شہر کے جب وہ عزت کرتے ہیں, وہ پھر یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے یہاں کے باسی ہیں, میں بھی یہیں کا باسی ہوں, لیکن مجھے اگر کوئی رسپیکٹ دے رہا ہے تو حضور کی نعت کے تو فعل ہے. تو اس وقت پراؤڈ بھی فیل ہوتا ہے, اور ظاہری بات ہے ڈر بھی لگتا ہے کہ یہ راہ بڑی کٹھن ہے. ٹھیک ٹھیک. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب خوش آمدید کہتے ہیں. جناب کون کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں؟ میرا نام جی سید کاشف حیدر شاہ ہے اور میں ٹوبا ٹیکسن سے بات کر رہا ہوں. جناب خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو, اور فرمائیے کیا کہیں گے. اللہ کا شکر ہے, آپ کا پروگرام جی ہم دیکھتے ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے, اور آپ کے پاس جو مہمان آتے ہیں ان کی بھی نعتیں سنتے ہیں, اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے ان کی نعتیں سن کے. بہت شکریہ. خالد حسنین صاحب جو ہے یہ ہمارے علاقے کے چکوال کے ہیں, اور ہمارا علاقہ ہے کلر کہار کے نزدیکی گاؤں ہے کرولی پیرا والی. اچھا گڈ, صحیح. تو یہ جانتے ہوں گے, تو ہمارا آبائی گاؤں وہیں سے ہے, تو اس حوالے سے ان کو میں بہت پسند کرتا ہوں. میرے پاس ان کی نعتیں کافی پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک, اور جو آپ کے پاس نعتیں پڑی ہوئی ہیں ان میں سے فوراً ایک فرمائش کر دیجئے. جی جی, ان کی بہت پیاری انہوں نے کیو ٹی وی پہ ہی نعت پڑھی تھی, میں ادنا گدھا ہوں کرم کی نظر ہو. ٹھیک ٹھیک جناب, انشاءاللہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ کی فرمائش ہو کہ آپ ان کے علاقے کے ہیں اور آپ نے جا کے انہوں نے آپ سے ملنا بھی ہے, تو یقیناً آپ کی فرمائش ضرور پوری کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب, غالباً ہماری آواز ہے. السلام حاجی سرور صاحب, حافظ عمران بول رہا ہوں. جناب حافظ عمران صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو, اور آپ خیریت سے ہیں, مزاج اچھے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل خیریت جناب. اور کیا فرمائیں گے؟ پروگرام آپ کا اچھا جا رہا ہے. آپ نہ صرف اللہ کے فضل سے نعت خوانی کرتے ہیں بلکہ آپ نعت لکھتے بھی ہیں, اور یہ دوہرا اعزاز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ الحمدللہ آپ کی آواز کو اور آپ کے قلم کو قائم دائم رکھے. آمین آمین, بہت شکریہ. اور آپ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جزاک اور ان کو ہدیہ عقیدت پیش کرتے رہیں, اور پاکستان میں اور دنیا میں ماشاءاللہ بہت شکریہ. فرمائش گزارش یہ ہے کہ طائف صاحب کو کوئی بھی کلام آپ خود سنا دیں بجائے کہ مہمان کی طرف. اچھا چلیں ضرور جناب, انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے, اور جناب خالد حسنین خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وقت کو زیادہ سے زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ استعمال کرتے ہوئے آپ سے مستفید ہوں. اور بسم اللہ فرمائیں. اشعار پیش کرتا ہوں. زندگی تیرے کفے پا کی ادا لگتی ہے, زندگی
تیرے کفے پا کی ادا لگتی ہے چاندنی تیرے اجالوں کی ضیا لگتی ہے چاندنی تیرے چاندنی تیرے اجالوں کی ضیا لگتی ہے آنکھ اٹھی تو نظر آئی گھٹا رحمت کی آنکھ اٹھی تو نظر آئی گھٹا رحمت کی آج لہرائی ہوئی زلف دوتا لگتی ہے آج لہرائی آج لہرائی ہوئی زلف دوتا لگتی ہے پہنچے جنت میں تو سب اہل نظر کہنے لگے پہنچے جنت پہنچے جنت پہنچے جنت میں تو سب اہل نظر کہنے لگے کہ ہم نہ کہتے تھے کہ طیبہ کی فضا لگتی ہے چاندنی تیرے اجالوں کی ضیا لگتی ہے وہ مصور ہے تو یہ اس کی ہے تصویر کمال وہ مصور ہے تو یہ اس کی ہے تصویر کمال اس لیے نعت نبی ہم دے خدا لگتی ہے اس لیے نعت اس لیے نعت اس لیے نعت نبی ہم دے خدا لگتی ہے اور سن رہے ہیں جسے سرکار بڑے پیار کے ساتھ سن رہے ہیں سرکار بڑے پیار کے ساتھ وہ میرے ٹوٹے ہوئے دل کی صدا لگتی ہے وہ میرے ٹوٹے ہوئے دل کی صدا لگتی کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور نعت کا جو غزلیہ اسلوب ہے اس کا ایک خوبصورت اظہار ابھی آپ نے اس نعت میں محسوس کیا اور بہت خوبصورت ماشاءاللہ
اور 2 فرمائشیں جناب ہیں دوستوں کی طرف سے، میری طرف سے، اور اس میں سے ایک تو کم از کم وقفے پہ جانے سے پہلے ہم ضرور، بلکہ تھوڑا سا 1-2 جملوں میں بتا دیجئے، یہ جو مشہور زمانہ ماشاءاللہ کلام ہے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اور اپنی رحمت کے سمندر میں، جی کیسے انتخاب کیا ان کا، ان نعتوں کا؟ انتخاب کا جو آپ جانتے ہیں سلسلہ یہ کہ بک ریڈنگ کی جاتی ہے، ٹھیک، تو جو کلام من بھاتا ہے، نعت تو ساری نعت ہوتی ہے، شاعر نے کس جذبے کے ساتھ لکھا ہے یہ تو وہی جانتا ہے، صحیح، لیکن قاری جو ہے، پڑھنے والا جو ہے، اسے جو دل میں پنجابی میں کہتے ہیں کھب جاتی ہے، صحیح، تو صحیح، وہ پھر صحیح، اس کا بسم اللہ فرما دیجیے۔ جی میں پیش کرتا ہوں۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی، مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، ایک جھلک آج دکھا، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہیں ہم، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو، دیدار کو آئے ہوئے ہیں، بوسائے در سے نہ روک ان کو تو اب اے دربان، بوسائے در سے نہ روک ان کو تو اب اے دربان، خود نہیں آئے یہ خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا معروف کلام ابھی سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ہم سب۔ یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اصل امارت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امارت کثرت مال سے نہیں ہوتی بلکہ اصل امارت دل کا غنی ہونا ہے۔ جی
ناظرین اکرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر، اور پروگرام نا زندگی آپ دیکھ رہے ہیں، اور خالد حسنین خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابھی وقفے پہ جانے سے پہلے جناب پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کیا جا رہا تھا، اور اس کلام کے اندر کیا جاذبیت ہے، کیا اس کے اندر حسن ہے، کیا اس کے اندر خوبصورتی ہے۔ اور پیر صاحب کے کلام کے محاسن کے حوالے سے ہمیشہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ عوام و خاص میں یکساں قبولیت اور مقبولیت حاصل کرنے والی شاعری ہے، اور اس کے اندر ادب بھی پایا جاتا ہے، شاعری بھی پائی جاتی ہے، اور ایک عام آدمی کی جو ذہنی سطح ہے اس کو بھی وہ جا کے چھوتا ہے، تو یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کسی کلام کی۔ پیر صاحب کا کلام ماشاءاللہ آپ نے پیش کیا، اور آپ سے کسی محفل میں گئے ہوں اور آپ سے پہلے یہ کلام پڑھا جا چکا ہو تو کیا محسوس ہوتا؟ پھر آپ دوبارہ پھر آپ سے فرمائش ہو جائے تو کوئی ہچکچاہٹ تو نہیں ہوتی پڑھنے میں؟ ماشاءاللہ محفل میں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے اور مقبول ہے کافی الحمدللہ۔ تو اگر پڑھا جا چکا ہو تو پھر میں کوشش کرتا ہوں نہ پڑھوں، کیونکہ ہم سے پہلے جو نعت خوان دوست پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی، اور بالکل کلام پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، حضور کی نعت ہے، اس کا فیض جو ہے وہ ہر طرف۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب خوش آمدید کہتے ہیں، اور فرمائیے جناب کیا کہیں گے، کیا بڑی فرمائش؟ مہربانی، شکیل احمد کلور بات کر رہا ہوں کشمیر سندھ سے۔ اچھا جناب فرمائیے، کیا جناب فرمائش کریں گے؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرمائش سب سے پہلے تو شعبان کی پہلی رات میں آپ کو مبارک ہے، بہت شکریہ جناب، آپ کو بھی بہت مبارک۔ مہمان مہینہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، جی جی رمضان شریف، تو نعت سننے کا بھی بہت من کر رہا تھا۔ آپ کا پروگرام بھی ماشاءاللہ بہت زبردست پروگرام ہے، جزاک اللہ، تو بہت شکریہ۔ آج کا میرے یہاں اچھے مدینے میں رہ گئے ہیں۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ، آپ نے فرمائش بھی کی اور اتنی دور سے آپ نے کال کیا اور اپنی پسند کی، آپ نے نعت سننے کی فرمائش بھی کی ہے، اور لیکن ہماری فرمائش یہ ہے کہ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دو دوستوں کی بہت فرمائش ہے، اور میری بھی خواہش ہے کہ آپ وہ پیش فرما دیجیے پہلے۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوا بطحا، سوئے بطحا سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا، بوئے دنیا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، ہاں بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، بس اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے
مر جانے دے، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، اور روک رضوان نہ مظفر کو درے جنت پر، روک رضوان نہ مظفر کو درے جنت پر، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب مظفر وارثی اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمایا، اور یہ آپ دیکھیے کہ لفظ کیسے زندہ رہتے ہیں اور کیسے انسان کے لیے دعاؤں کا باعث بنتے ہیں۔ آج بھی ان کا کلام پڑھا جا رہا ہے، ان کا نام لیا جا رہا ہے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ ذکر کتنا معتبر ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے، آپ کی نعت کے حوالے سے ہو، اور اس حوالے سے کسی کو یاد کیا جائے، اس حوالے سے اس کا شعر زندہ ہو، اس حوالے سے اس کا نام لیا جائے، تو یقیناً اس کے درجات کی بلندی کے لیے اس سے بہتر عمل اور کیا ہو سکتا ہے۔ مظفر وارثی صاحب کا شمار ہمارے عہد کے ان شعراء میں ہوتا ہے کہ جن کا کلام ہمیشہ پسندیدہ رہا، اور ہمیشہ جب بھی اس کو سنا جائے اس میں ایک تازگی محسوس ہوتی ہے۔ تازگی اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ تمام تر ذائقے شاعری کے موجود ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جانے دے کی ردیف کو انہوں نے جس طرح سے برتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے منظور نظر جانے دے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اس ردیف کو جس طرح سے انہوں نے برتا ہے یقیناً ان کا ہی خاصہ ہے۔ پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں، اور آپ سے آخر میں انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام آپ پیش کریں، لیکن اس سے پہلے میں اجازت بھی طلب کروں گا، اور اجازت طلب کرنے سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جناب فرمائیے کون کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں، اور فرمائش کر دیجئے فوراً جناب۔ میں گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ اور گجرات سے آپ بات کر رہے ہیں، اور ٹیلی ویژن کی آواز آپ نے بند نہیں کی ہے، اس لیے آپ کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت طلب کرنا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہے، حضور کا ذکر ہم سب نے مل کے سنا، اور یقیناً اس سے زیادہ برکت والے، خوشی والے، راحت والے لمحے اور کون سے ہو سکتے ہیں جس میں ہم حضور کا ذکر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جناب حافظ مظہر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مصرع مستعار لیتے ہوئے اس نعت کے چند اشعار دیکھیے۔ ہمیشہ اس نعت کو پڑھ کے سن کے جب بھی دیکھتا ہوں تو ایک تسلی ہوتی ہے، اور آپ بھی اس کو سن لیجئے کہ زمین پہ رشک ارم نے مجھے تسلی دی، زمین پہ رشک ارم نے مجھے تسلی دی، نبی کے نقش قدم نے مجھے تسلی دی، جلال رب اولا سے میں جب بھی گھبرایا، جلال رب اولا سے میں جب بھی گھبرایا، جمال شاہ امم نے مجھے تسلی دی، جمال شاہ امم نے مجھے تسلی دی، رواں تھا سوئے مدینہ شکستہ پا جس دم، رواں تھا سوئے مدینہ شکستہ پا جس دم، ہر ایک اٹھتے قدم نے مجھے تسلی دی۔ اور شعر دیکھیے کہ میں جانتا ہوں کہ غم خار ہیں میرے آقا، میں جانتا ہوں کہ غم خار ہیں میرے آقا، اسی لیے میرے غم نے مجھے تسلی دی، اسی لیے میرے غم نے مجھے تسلی دی، حضوریوں میں بدلنے لگی میری دوری، جب آ کے یاد حرم نے مجھے تسلی دی، جب آئی راہ میں سرور کوئی کٹھن منزل، حضور ہی کے کرم نے
مجھے تسلی دی. اور انہی دعاؤں کے ساتھ التجاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. اپنے احباب کا ارد گرد کے لوگوں کا سب کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے. میزبان سرور نقشبندی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان حج سکھ متراں دی ودیری اج سکھ متراں دی ودیری داس گنے لوں وچ شوق چنگیری اج نینا چند بدر متھے چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لات نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی